السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے چل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. معزز سامعین، برادران اسلام، بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام و احسان اور اس کی بڑی مہربانی ہم پر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہمیں عطا فرمایا. جس قدر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر وہ مہینہ سایہ فگن فرمایا تھا جس مہینے کے بارے میں پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں بہت سے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرمائی اور بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد فرمایا. اور اس میں بہت سارے لوگ وہ بھی تھے کہ جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ فرمایا. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے تھے، ہم نے رمضان کو کیسے گزارا کہ جس رمضان کی برکت سے میری اور آپ کی مغفرت کا اعلان ہو گیا ہو. اور اگر میرے اعمال خراب ہیں، اگر میں نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا اور اگر میں نے تراویحوں کا اہتمام نہیں کیا اور میں نے رمضان کو غفلتوں میں گزار دیا، تو پھر وہ لمحہ پھر زندگی میں لوٹ کے آئے گا کہ نہیں آئے گا معلوم نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے
اور جائزہ لینے کے بعد یہ رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ حضرت پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کے مریدوں کے اندر کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان ہمارا قبول ہوا ہے، رمضان ہمارا قبول ہوا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ رمضان تمہارا قبول ہوا، اس کی گارنٹی ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد تمہارے اعمال کیسے ہیں، رمضان کے بعد تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ جس طریقے سے رمضان میں تم نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، جس طریقے سے تم رمضان میں سنت و نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، جس طریقے سے تم رمضان میں حلال و حرام سے اپنے آپ کو روکتے تھے، کیا رمضان کے بعد یہ چیزیں تمہارے اندر باقی ہیں؟ نمازوں کا اہتمام جس طریقے سے رمضان میں تھا، رمضان کے بعد باقی ہے؟ جمعے کا اہتمام رمضان میں جس طریقے سے تھا، کیا رمضان کے بعد باقی ہے؟ روزوں کا اہتمام جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں تھا، روزہ تمہیں سبق دیتے ہوئے دنیا سے، روزہ تمہیں سبق دیتے ہوئے رمضان کا مہینہ گزر گیا، اور وہ سبق یہ دیا کہ جس طریقے سے تم رمضان میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا تھا، کیا رمضان کے بعد تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے؟ اگر یہ چیزیں باقی ہیں تو سمجھو کہ رمضان تمہارا قبول ہو گیا، اور اگر یہ چیزیں باقی نہیں ہیں تو پھر اللہ کے دربار میں آہوزاری کرنا ہے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کے دربار میں معافی مانگنا ہے، اور کہنا ہے کہ مولا غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور کہنا کہ غلطی ہو گئی مولا معاف کر دے۔ اور قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، موت کس کی کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ جو رمضان زندگی میں ملا تھا، یہ رمضان ہماری زندگی کا ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان آخری رمضان ہو، پھر آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اوپر اللہ کے سامنے ندامت کرنا ہے، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی پر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، معافی مانگنا ہے کہ مولا تو ہمیں معاف کر دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کی لاپرواہی کی وجہ سے کہیں آپ نے ہمارے اوپر جہنم تو فرض نہیں کر دی، جہنم تو فرض تو نہیں کر دی۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے، غور کرنی ہے۔ یہ رمضان ہمیں سبق دیتا ہے۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کی عبادت کر کے یہ سمجھ لیا، اگر کوئی رمضان کی عبادت کر کے یہ سمجھ لیا کہ میں تو کامیاب ہو گیا، تو پھر اس کے لیے یہ بات کہہ دینا ضروری ہے کہ رمضان صرف چند دن کے لیے آیا تھا، عبادتیں زندگی بھر کے لیے۔ رمضان صرف چند دن کے لیے آیا تھا اور عبادتیں زندگی بھر کے لیے ہے، اور جو اللہ ہے وہ رمضان میں بھی ہے اور رمضان کے علاوہ بھی باقی ہے۔ اور جو صرف رمضان کی عبادت کرتا تھا تو وہ عبادت نہ کرے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر رمضان بھی اس کے لیے برابر ہے، عام دن بھی اس کے لیے برابر ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے، کیا صرف ہم رمضان کے مسلمان بن گئے؟ کیا صرف ہمیں رمضان کی عبادتوں کا اہتمام تھا، رمضان کے علاوہ عبادتوں کا اہتمام نہیں؟ رمضان میں جس طریقے سے مسجدیں کھلی ہوئی نظر آتی تھی، رمضان کے بعد بھی مسجدیں آواز دے کر کہہ رہی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی تمہاری ہم نے نماز کے اندر رکھی ہے، جو نماز پڑھے گا وہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے جائے گا۔ لیکن ایسے نظر آتا ہے کہ مسلمان صرف رمضان کے لیے باقی تھے، رمضان کے علاوہ مسلمان نہیں ہے۔ سارے علاقے ویران، مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑی مشکل سے 10 سے 15۔ رمضان میں تو حال یہ تھا، رمضان سے پہلے رمضان کا چاند جیسے نظر آیا، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو ملاقات ہونے پر وہ صاحب کہنے لگے، وہ صاحب اکثر نمازوں کا اہتمام، اکثر نہیں کثیر تعداد میں ہر دن نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جب وہ صاحب سے ملاقات ہوئی
وہ صاحب کے آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اور میں بھی مسجد میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا، نماز کے لیے صرف 2-4 منٹ باقی تھے، لیکن جیسے ہی وہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جگہ نہیں ملے گی مسجد کے اندر، ہمیں جگہ نہیں ملے گی مسجد کے اندر، مسجد کے باہر ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا۔ ایسی جو ہے کہ مسلمانوں کی کثیر آبادی اور مسجدیں ایسی بھری بھری نظر آتی تھیں، لیکن جیسے یہ رمضان ختم ہو گیا پھر وہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کہاں چلے گئے پتہ نہیں۔ ارے نہیں دوستو بزرگوں، ہر آدمی اپنے کاروبار کا جائزہ لیتا ہے، ہر آدمی اپنے کاروبار کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے کاروبار میں ترقی دیکھتا ہے، ہر آدمی اپنے کاروبار میں ترقی دیکھتا ہے، اور جس کاروبار میں ترقی نہ ہو وہ کام آدمی نہیں کرتا، وہ کام آدمی نہیں کرتا۔ ہر مہینے کے آخر میں اپنے جو ہے کہ سارے مال، سارے کاروبار، ساری تجارت، جتنے مال و دولت کو اس نے جمع کیا تھا، سارے مال کا محاسبہ حساب کر رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی ترقی میرے مال میں ہوئی ہے اور کتنا فائدہ مجھے ملا ہے اور کتنا نقصان مجھے برداشت کرنا پڑا ہے۔ اور خوشی اس آدمی کو ہوگی جس کے مال میں فائدہ ہوا ہوگا، جس کے مال میں برکت ہوگی، جس کے مال میں ترقی ہوگی، خوشی اس آدمی کو ہوگی۔ اور جس کے مال میں نقصان ہوگا وہ کہے گا کہ کاش اگر میں تجارت نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اگر میں اتنی محنت نہ کرتا تو اچھا ہوتا، دل اور جان سے میں نے محنت کی، خون پسینے کو میں نے ایک کیا اور جو ہے کہ دن کے 24 گھنٹے میں محنت کرتا رہا، لیکن آخر میں مجھے ملا کچھ نہیں، آخر میں ملا مجھے کچھ نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر آدمی اپنے مال کا حساب کر رہا ہے، اور یہ مارچ کا مہینہ ہے اور یہ مارچ کے مہینے میں ہر آدمی اپنی فیکٹری کا حساب کر رہا ہے، اور جس کو فائدہ ہوا وہ خوش ہو رہا ہے اور جس کو فائدہ نہیں ہوا وہ نقصان میں ہے اور بڑے غم زدہ میں ہے۔ کسی کو نقصان ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں نے اٹیک کر لیا، کوئی ہارٹ کا مریض بن گیا، کوئی بی پی کا مریض بن گیا، تو کوئی اور طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے گورنمنٹ بھی جو ہے کہ مارچ کے مہینے میں اپنا ایک بجٹ تیار کرتی ہے، آئندہ سال آنے والوں کے لیے کیا کیا اسکیمات ہم لا سکیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کے بجٹ کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور یہ مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مارچ کے افتتاح اور اسی مارچ کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کے حساب لگائیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال کے اندر کتنی ترقی ہوئی، میں اللہ کے کتنا قریب ہو گیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ اور اگر نہیں، اللہ کے قریب اگر ہم نہیں ہوئے، اللہ کے قریب اگر ہم نہیں ہوئے تو پھر فرمایا کہ آدمی کو افسوس کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہیں ہوگی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان ہم نے گزار لیا، رمضان کے بعد ہم آزاد ہیں، رمضان ہم نے گزار لیا، رمضان کے بعد ہم آزاد ہیں، لیکن نہیں دوستو بزرگوں، پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، دنیا میں کوئی آزاد نہیں ہے، دنیا میں کوئی آزاد نہیں ہے۔ جب مسلمان بن کے تم پیدا ہو گئے، تمہارے گلے میں توق گر گیا، تمہاری پیشانی کے اوپر لکھ دیا گیا تم مسلمان ہو، تمہاری شناختی کارڈوں کے اندر لکھ دیا گیا تمہارا نام مسلمان ہے، مسلمانوں کی فہرست میں تمہارا نام آ گیا۔ اگر دنیا میں حساب نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، سب سے پہلے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ بتاؤ ایمان والو، بتاؤ مسلمانوں، زندگی کہاں گزاری ہے، زندگی کہاں گزاری، زندگی کیسے گزاری، جوانی کہاں گزاری، جوانی کو کس کام کے اندر لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ اپنی زبانوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ علی مل صاحب اصل میں بات یہ ہے رمضان میں شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے، معلوم نہیں رمضان کے بعد شیاطین چھوٹ جاتے ہیں اور چھوٹنے کے بعد کہاں سے آ کے پکڑ لیتے معلوم نہیں، بس آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔
شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ اصل میں شیطان پیچھے لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ تم آنا نہیں چاہتے، تم اپنے نفس کو عادی نہیں بنائے، تم اپنے نفس کو عادی نہیں بنائے کسی کام کے کرنے کے، کسی خیر کے کام کے کرنے کے تم عادی نہیں بنائے۔ جس طریقے سے بھوک لگنے پر آدمی کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس لگنے پر آدمی کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، نیند کے آنے پر آدمی کو نیند کا احساس ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے عبادت کے چھوٹنے پر آدمی کو افسوس ہونا چاہیے۔ تب وہ نفس اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین 2 رکعت نماز پڑھ کر نفس کو عادی بناتے تھے، نفس کو عادی بناتے تھے۔ ایک صاحب چند دن پہلے کہنے لگے کہ جی مولوی صاحب نماز میں اتنے خیالات آتے ہیں، نماز میں اتنے خیالات آتے ہیں، ان خیالات کے آنے کی وجہ سے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ ارے بھائی وہ خیالات آ رہے ٹھیک ہے، لیکن ان خیالات کو نہ آنے کے لیے تم نے کیا پریکٹس کی؟ تم نے اپنے اعمال کو کس طریقے سے اپنایا؟ تم نے جو ہے کہ اپنے اندر کون سی چیزوں کو اپنایا جس کی وجہ سے تمہاری نمازوں کے اندر خیالات پیدا نہ ہو؟ حدیث میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی کہ فرمایا کہ جب آدمی غسل کرے سنت کے مطابق کرے، جب آدمی وضو کرے سنت کے مطابق کرے، اور پھر خیالات آنے کی ایک اور وجہ بھی یہ بتلائی گئی کہ جب آدمی اپنے سر میں تیل لگاتا ہے اور تیل لگاتے وقت اگر اپنی زبان سے بسم اللہ نہ کہے تو پھر خیالات کے آنے کی یہ وجہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب آدمی سر میں کنگھی کرتا ہے اور کنگھی کرتے وقت بسم اللہ نہ کہے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو اس کے سر پر حاوی کر دیتا ہے، اور شیطان جیسے اس کے سر پر حاوی ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے اندر خیالات پیدا ہو۔ خیالات کے نہ آنے کے لیے تم نے کون سی پریکٹس کی؟ صحابہ وہ تھے جو 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی نمازوں کو درست کیا کرتے تھے۔ پاؤں پر ورم آ جاتا، پاؤں پر سوجن آ جاتی، پاؤں پر ساری کی ساری رات نمازوں میں گزر جاتے اور پریکٹس کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اتنی پریکٹس کیوں؟ کسی نے پوچھا اتنی پریکٹس کیوں؟ صحابہ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے جب میں اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے نیت باندھ لیتا ہوں، اللہ کے سامنے نیت باندھ لیتا ہوں تو میری خواہش، میری تمنا یہ ہے فوراً میرے اللہ اکبر، میرا اللہ مجھ سے کہے بول میرے بندے کیا چاہتا ہے، بول میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی ہر ایک ایمان والے کے لیے پیغام ہے، ہر ایک ایمان والے کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ میرے بندے تو اللہ اکبر کہہ، میں تیرے اللہ اکبر کہنے پر میں تیرے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر وہ خیال نہیں، ہمارے اندر وہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، اور جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں میری حالت کیسی ہے، میری حالت کیسی ہے۔ کہ دوستو بزرگوں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حالتوں کا جائزہ لینا ہے، اللہ کے قریب آنا ہے، اللہ کے قریب آنا ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی بقول حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کے، انہوں نے فرمایا کہ قیامت ایسے لگتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، ایسے لگتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ حالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں، حالات کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں، اور جب قیامت قریب ہوگی، قیامت کی نشانیاں پتہ چل جائے گی، اور جب قیامت قریب ہوگی تو پھر آدمی کو کس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کس قدر آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے کل قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ابو جہل کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ابو جہل کون؟ رشتہ دار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، آپ کا خاندان کا رشتہ ہے، آپ کا خون کا رشتہ ہے، لیکن زندگی میں ایمان نہیں تھا، زندگی میں اسلام نہیں تھا۔ کلمہ وہ سنتا تھا، کلمہ اپنی زبان سے پڑھتا بھی تھا، لیکن دل میں وہ کلمہ اترا نہیں تھا۔
دل میں وہ کلمہ اترا نہیں تھا زبان سے۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے، ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے پوچھا، بتاؤ میرے آقا، بتاؤ میرے سرتاج، کیا تم محمد کی بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ابو جہل اپنی زبان سے کہنے لگا، محمد حق پہ ہیں، محمد سچے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں اس لیے محمد کی بات کو نہیں مانتا کہ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے۔ صرف انانیت اس کے اندر بھری ہوئی تھی، تکبر اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے اسے ذلیل کر کے بتایا، اللہ نے اسے ذلیل کر کے بتایا۔ اور جب مرتا ہے، مرنے کا وقت بالکل قریب آ گیا، اور مرنے کا وقت بالکل قریب آ گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کی گردن کاٹنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں بھی ابو جہل اپنی زبان سے جملہ نکالتا ہے، ارے بھائی میری گردن کاٹنا ہو تو تھوڑی نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب جو ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو کھڑا کیا جائے، لوگوں کی گردنوں کو ایک صف میں رکھا جائے تو میری گردن اونچی معلوم ہو، میری گردن اونچی معلوم ہو، تاکہ دیکھنے کے اعتبار سے لوگوں کو پتا چلے کہ مکے کا سردار تھا، مکے کا سردار تھا۔ عزت تھی، شہرت تھی، دولت تھی، مال تھا، ساری چیزیں تھی، مکے کے سرداروں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اس کو قتل کیا۔ 13 سال کے نوجوان تھے۔ روایتوں میں بات ملتی ہے کہ ایک روایت میں لکھا ہوا کہ 9 سال کے نوجوانوں نے اس ابو جہل کو، اس ملعون کو قتل کیا، اور یہ کہتے ہوئے قتل کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے دکھا دیا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جو نمازوں کا اہتمام نہ کرے، کل قیامت کے دن اس کا حشر ابو جہل کے ساتھ میں ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا حشر ابو لہب کے ساتھ میں ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا حشر فرعون اور حامان اور شداد کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ فرعون کس درجے کا نافرمان تھا ہمیں کا ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ فرعون کوئی نام رکھنا پسند نہیں کرتا، شداد کوئی نام رکھنا پسند نہیں کرتا، نمرود کوئی نام رکھنا پسند نہیں کرتا، ابی بن خلف کوئی نام رکھنا پسند نہیں کرتا، ابو جہل کوئی نام رکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کے دشمن تھے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کے دشمن تھے، یہ اسلام کے دشمن تھے۔ تو پھر فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی تو اسلام کا دشمن ہے۔ تبھی تو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ میں ہوگا۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے، اور آپ جو ہے آپ کے اوپر غشی طاری ہو رہی ہے، آپ بے ہوش ہو رہے ہیں، بیماری کی حالت ہے۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹاؤ تاکہ میں اپنی امت کو دیکھ لوں، تاکہ میں اپنی امت کو دیکھ لوں، تاکہ میں اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں کہ امت ساری کی ساری نماز میں کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ کہ سن لو اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہہ دو کہ میں اپنی امت کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، میں اپنی امت کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، میں اپنی امت کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ اونچے مذہب کا، چاہے وہ اونچے خاندان کا ہو، چاہے وہ نیچے خاندان کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، لیکن کسی سے بھی اس کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن آج وہ ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، آج وہ ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ نسبت صرف اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہوتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اے عائشہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھے، آپ پر غشی طاری ہوتی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اپنے ہونٹ مبارک سے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب اپنے کان کو لے جاتے ہیں اور لے جا کر سنتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، اے ایمان والو نماز کو قائم کر لینا، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو قائم کرنا، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آخری جملہ یہ نکلا، اے لوگوں کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے نوکروں اور چاکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تم مالک ہو نوکروں پر ظلم نہیں کرنا، تم مالک ہو تم آقا ہو تم نوکروں پر ظلم نہیں کرنا، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نوکروں کے بارے میں یہ بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو، اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو مزدوروں کو مزدوری دینے سے تھکاتے ہیں، مزدور کی مزدوری کام لینے سے پہلے طے کی جاتی ہے، حکم یہ ہے مزدور کی مزدوری کام لینے سے پہلے طے کرو، اور اگر کام لینے سے پہلے تم نے آپس میں بات نہیں کی اور تم نے کام لے لیا، کام لینے کے بعد مزدور جو رقم تمہیں بولے وہ رقم تمہیں دینا پڑے گا، اور اگر تم وہ رقم ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی نگاہ میں تم مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مزدوروں سے کام تو لے لیتے ہیں، مزدوروں سے کام تو لے لیتے ہیں، لیکن جب مزدور کی مزدوری دینے کی باری آتی ہے تو اس موقع پر زبان سے جملہ نکلتا ہے، ارے مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہا نا، ارے مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہا نا، اس سے تم 10 روپے کم کرنا تھا، تم 10 روپے بڑھ کے کیسا بولے، لہذا کل سے تم کام آنے کی ضرورت نہیں، لہذا تم کل سے کام آنے کی ضرورت نہیں۔ مزدور کے پیٹ پر تم لات مارتے ہو، مزدور کے پیٹ پر تم لات مارتے ہو، لیکن نہیں، مزدور کی مزدوری اس کے کام کرنے سے پہلے طے کر لیا کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ مسجدیں آج بھی جو ہے کہ کھلی ہوئی ہے، مسجدوں کے ذریعے اذان کے ذریعے مؤذن اذان دیتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور یہ رمضان کا جو مہینہ گزرا یہ ہمارے لیے ایک پریکٹس کا مہینہ تھا، یہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل کرنے کا مہینہ تھا، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر ایک عادت کے ڈالنے کا مہینہ تھا، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر نفس کے قابو کرنے کا مہینہ تھا۔ اور پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اگر کسی سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے مال کو نہیں چھینتے، اللہ اس کی دولت کو نہیں چھینتے، اللہ اس کی عزت کو کم نہیں کرتے، اللہ اس کی روزی کو نہیں چھینتے، کہ فرمایا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھینتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ اپنا نام نہیں کہلواتے اس کی زبان سے۔ اب بتاؤ، رمضان گزرے ایک ہفتہ نہیں گزرا، رمضان گزرے ایک ہفتہ نہیں گزرا، ایک ہفتے کا ہم محاسبہ کر لیں، ایک ہفتے کا ہم جائزہ لے لیں، ایک ہفتے کا اپنی زندگی کا حساب لگا لیں، کیا ایک ہفتے کے اندر کیا میرا جو روزانہ کا معمول تھا رمضان میں درود شریف کے پڑھنے کا، یا ایک دن تو بھی مجھ سے درود شریف ادا ہوئی ہے، درود السلام کے پڑھنے کا اہتمام ہوا ہے، اللہ کے ذکر کی توفیق ملی ہے، نمازوں کا روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہوا ہے۔ ارے رمضان میں قرآن کا مہینہ کہہ کر، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ سمجھ کر ہم نے رمضان میں تراویح کے اندر روزانہ 3 پارے، 5 پارے، 6 پارے، کوئی ایک قرآن کے سننے کا اہتمام کیا تھا۔ رمضان کا مہینہ گزرے صرف 6 دن نہیں گزرے ہیں، کیا ان 6 دنوں میں ہم نے قرآن کو کھول کے دیکھا ہے؟
کیا ہم نے قرآن کو کھول کے دیکھا ہے؟ کیا صرف ہم یہ سمجھنے لگ گئے اے رمضان کا مہینہ صرف رمضان کے مہینے کی حد تک قرآن محدود ہے، رمضان کے علاوہ قرآن نہیں دوستو بزرگوں، بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ حالات جو دنیا میں آج پیدا ہوئے ہیں، گیس کی قلت جو چل رہی ہے، ساری دنیا میں مال و دولت کی تنگی جو چل رہی ہے، ساری دنیا کے حالات خاص کر کے مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ ساروں کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ میرے اور آپ کا اللہ کے در سے دور ہو جانا، میرے اور آپ کا اللہ کے در سے دور ہو جانا، میرا اور آپ کا اللہ کے در سے دور ہو جانا۔ حالات ایک ایمان والے کے بدلنے سے بدل سکتے ہیں، ایک ایمان والے کے بدلنے سے بدل سکتے ہیں۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر کوئی ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے اس کی نحوست اتنی خطرناک ہے، اس کی نحوست 160 گھروں تک دوڑتی ہے، 160 گھروں تک ایک نماز کے چھوڑنے کی نحوست۔ تو پھر اندازہ لگاؤ کتنے مسلمان بستیوں میں گنجان بھرے ہوئے ہیں، تو پھر ان مسلمانوں کے نمازوں کے چھوڑنے کی نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ ان مسلمانوں کے نمازوں کے چھوڑنے کی نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ نحوست کہاں تک پھیل رہی ہے؟ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی نے فرمایا تھا، اگر کوئی ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں کسے دفن کیا جاتا ہے؟ اور آگے حضرت نے ایک اور جملہ فرمایا، یا پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ مریدین نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا اس کو گندے نالے میں پھینک دیا جائے، اس کو گندے گٹر میں پھینک دیا جائے، اس کو سوروں کا کھانا بنا دیا جائے، اس کو کتوں کا کھانا بنا دیا جائے۔ ایک وقت میں سور کا کھانا بھی انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، ایک وقت میں سور کا کھانا بھی انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی حرام جانور ہے اس کا کھانا بھی ایک وقت میں انسان پر حلال ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بے نمازی کا گھر کا پانی بھی ہر ایک کے لیے حرام ہو جاتا ہے، بے نمازی کا گھر کا پانی بھی ہر ایک کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ کہ دوستو بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نمازی بنانے کے لیے آیا تھا، یہ رمضان کا مہینہ مسجدوں کے آباد کرنا سکھانے کے لیے آیا تھا، تاکہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہنے والی بن جائے، 24 گھنٹے مسجدوں کے اندر کوئی نہ کوئی اعمال ہوتا رہے، قرآن سیکھنے کا، ذکر کرنے کا، درود السلام کا، قرآن کے پڑھنے کا اور صدقہ خیرات کے کرنے کا ایک ماحول، ایک نظم بنتا رہے، ایک ماحول، ایک نظم چلتا رہے۔ اس کے لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا۔ لیکن اگر ہم یہ رمضان سے بھی اگر ہم سبق حاصل نہ کریں تو پھر دوستو بزرگوں بڑے خسارے کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے خسارے کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑی پیاری موت ایک شخص کو نصیب ہوئی ہمارے علاقے کے اندر، گزشتہ جو رمضان گزرا ہے اسی رمضان کی بات کہہ رہا ہوں۔ چاند رات شوال کا چاند نظر آ گیا، شوال کا چاند نظر آنے کے بعد میں نے ان کو دیکھا کہ رمضان میں اکثر اذان نہیں ہوتی تھی، ابھی اذان سے پہلے مسجد پہنچ جایا کرتے تھے، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، چہرے کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ کتنا اللہ کے قریب ہے، چہرے کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کیا یہ بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ لیکن زندگی میں شرافت تھی، اللہ کا ڈر اور خوف دلوں میں باقی تھا، لیکن اللہ نے اتنی پیاری موت اس بندے کو عطا فرمائی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ میں عشاء کی نماز ادا کرتے رہے، تیسری رکعت میں ہارٹ اٹیک نے انہیں اٹیک کر لیا اور تیسری رکعت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نماز کے ختم پر لوگ اٹھا کر انہیں اپنے گھر لائے، اور جب گھر لانے کے بعد لوگوں نے انہیں دیکھا، گلی کے جس گلی میں وہ رہتے تھے وہ گلی کے لوگ کہنے لگے کہ حضرت
ہم اس گھر کے قریب میں ایک کتا تھا، وہ کتے کو روزانہ ہم 3 وقت کھانا کھلایا کرتے تھے. میرا اور ہمارے تایا کا یہ معمول تھا، ہمارا اور ہمارے تایا کا یہ معمول تھا کہ روزانہ ہم اس کتے کو کھانا کھلایا کرتے تھے. لیکن یہ کتے کی یہ کیفیت ہے کہ مغرب سے رو رہا ہے، مغرب سے رو رہا ہے، اور اس قدر رو رہا ہے کہ نہ کھانا اس کے سامنے رکھنے پر وہ کھانا کھا رہا ہے، نہ جو ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، بس روتے ہی جا رہا ہے. معلوم نہیں کہ اس کے رونے کی وجہ کیا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا جب ہمارے تایا کا انتقال ہوا. اللہ نے اتنی پیاری موت، فرشتوں کی آمد ہے. شوال کا چاند نظر آنے کے بعد فرشتوں کی آمد ہو جاتی ہے دنیا میں، اور فرشتے ہر ایک کے گھر سے لے کر عیدگاہ پہنچنے کے راستے کے اندر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کی آمد ہے، اور یہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ جس کا گزر جائے، اور رمضان کے مہینے میں اگر کسی کی موت آ جائے، یا پھر رمضان کا مہینہ گزرنے کے ساتھ ہی اگر کسی کی موت آ جائے، اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں. بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے. اب اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کون اللہ کو پسند آئے، کون اللہ کو ناپسند ہو، وہ اللہ کی مرضی ہے. جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. لیکن ہم میں سے ہر ایک کی خواہش، ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. اور گلی والے یہ کہنے لگے، جس علاقے میں رہتے تھے وہ گلی والے یہ کہنے لگے کہ حضرت جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے لے کر آج تک، آج ان کی موت ہو گئی، آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی کسی کے نام پہ نہیں گئے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند آتی ہے. اس میں سے پڑوسیوں کا خیال کرنا، آپس میں رہنے والے علاقے والوں کا خیال کرنا، علاقے والوں کی عزت کرنا، اور جو ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا. معلوم نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسے مقدس مہینے میں اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا. عید کے موقع پر علی الاعلان اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی معافی چاہنے والا جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال جس کی روزی کا مسئلہ حل کر دیا جائے، ہے کوئی غمزدہ جو اپنی پریشانیوں کو ہمارے سامنے رکھے، ہم اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں، ہے کوئی مقروض جس کو ٹینشنوں نے، جس کو قرضوں نے آپس میں گھیر لیا ہے، وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے مطالبہ رکھے، ہم اس کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کے انتظامات فرما دیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اور سارے لوگ اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، مولا اس کی مغفرت فرما، مولا اس کی مغفرت فرما، مولا اس کی مغفرت فرما. میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے بارے میں 3 لوگ کہہ دیں کہ یہ اچھا ہے، کسی کے بارے میں 3 لوگ کہہ دیں کہ یہ اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. کہ پہلا فرمایا کہ اس کی بیوی اس سے کہے، آج کل بیویاں تو عام طور پہ شوہر کے سامنے تو نہیں کہتی، شوہر کے پیچھے بھی نہیں کہتی یہ بات کہ میرا شوہر سب سے اچھا ہے. سامنے تو کہہ دیں گی ڈر سے، لیکن بد پیچھے تو ہرگز نہیں کہیں گی، اس لیے کہ آج کل کی عورتوں کا حال ہم میں سے زیادہ ہر کوئی جانتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی کا کہنا کہ میرا شوہر سب سے اچھا ہے. اور دوسرا فرمایا اس کے رشتہ دار کہیں کہ بھئی ہمارا جو بھائی تھا یہ سب سے اچھا ہے. یہ کسی کے ساتھ جو ہے کہ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی کے ساتھ جو ہے کہ یہ برا تعلق نہیں رکھتا تھا، کسی کے ساتھ یہ جو ہے کہ کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتا تھا. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کے علاقے والے، اس کی بستی والے یہ کہے، وہ جس گلی میں رہتا تھا اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ کہے کہ یہ جنت، یہ اچھا آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں کی گواہی کو قبول فرمائیں گے. کہ دوستو بزرگوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ویسے بننا ہے، بنیں گے انشاءاللہ. اور بننے کے لیے آسان راستہ ہے، اور بننے کے لیے آسان راستہ ہے کہ فرمایا جو نمازوں کا اہتمام کرے گا، جو نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی انہی نمازوں کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے.
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 21 میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی دولت ہے جو تمہیں نماز ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر بری باتوں سے روکتی ہے، ہر بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نمازیں اگر ہمیں بری باتوں سے، بری عادتوں سے نہیں روک رہی ہے تو پھر یہ سمجھو کہ ہماری نمازیں وہ لیول پہ نہیں پہنچی ہے۔ اگر ہماری نمازیں وہ لیول پہ پہنچ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نمازوں کی برکت سے تمام برائیوں سے ہمیں بچائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو رمضان کے علاوہ بھی سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اللہ کی عبادتوں میں اپنے اوقات کو گزارنے والا بنائے۔ 5 وقت کی نمازیں اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ نمازوں کو چھوڑنے سے بچائیں، نمازوں کو قضا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔